ہماری عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، عدالت نظام پورا ختم ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر مجھے عمران خان اجازت دے تو میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایک ایک جج کی داستان بتاؤں، کیا وہ قانون اور آئین جس کرسی کے اوپر ہم نے ان کو بٹھایا ہے، فحکم بین الناس بالحق، اور نیچے جو ہے جو کام ہو رہا ہے اس کا دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کی وجہ سے وہ بیٹھے ہیں 22 کروڑ لوگوں کی عدالتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، سوائے چند ججوں کے جو باضمیر ہیں، باکردار ہیں، اور واقعی وہ آئین و انصاف کے مطابق جو ہے اپنے فیصلے اللہ سے ڈر کے جو ہے کرتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی اعجاز افسر صاحب کی، چیف جسٹس سے پشاور ہائی کورٹ کی۔ ایک دفعہ ایڈوکیٹ جنرل نے کوئی بات کی تو اس نے کہا میں ایجنسیوں کے کو تحفظ دینے کے لیے اس کرسی پہ نہیں بٹھایا مجھے اللہ نے، میں قانون اور آئین کے مطابق جب اپنا فیصلہ لکھتا ہوں تو مجھے ایک ایک لفظ اللہ کا خوف جو ہے میرے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں یہ ہوں ججز۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میں ہائی کورٹ سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جو پریکٹس کرتا تھا 1976 میں، اس وقت طفیل علی عبد الرحمان جو ہے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ممتاز بھٹو اور اس کی حکومت نے ایک پیر پگاڑا صاحب کے ایک خلیفہ کے اوپر بہت سارے کیس بنائے، اور قربان جاؤں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی لہت کو منور کرے، طفیل علی عبد الرحمان چیف جسٹس کی اس وقت کے، جس نے کہا تھا کہ جا کے اپنی حکومت کو بتاؤ کہ اگر 99 دفعہ جو ہے یہ کیس اس کے اوپر کریں گے، 100 مرتبہ میں اپنے ذاتی مچلکے کے اوپر اس کو چھوڑوں گا، ہمیں وہ عدالتیں چاہیے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت چاہیے جو ان کو کرسیوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ لیکن آج چند لوگوں کے مفاد کے لیے، اور میرے پاس تو اتنا کچھ مفاد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی فائلیں ہمارے پاس ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، یہ کیا فیصلہ کریں گے، دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں میں، دکھ ہوتا ہے کہ یا پروردگار جس وکالت کو، جس عدالتوں کو، جن ججوں کو میں نے دیکھا تھا اور جو اس لیے معمور کیے گئے ہیں، میرے ہاتھ سے میرے قلم سے یہ جج جو ہے اپوائنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی سن لیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ یا پروردگار سینہ میرا اگر مجھے عمران خان اجازت ہے، خدا کی قسم کسی کنٹمپٹ کا میں لحاظ نہیں کرتا، اس لیے کہ جب میں 22 کروڑ لوگوں کی آواز اور ان وکلا کی آواز اور عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے غیرت مند جج ان کی آواز نہیں بنوں گا تو میری زندگی کے اوپر لعنت ہے، مگر وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے، اس لیے پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری آخری آس ان عدالتوں کے اوپر ہے، ہماری آخری نظر ان وکلا کے اوپر، ان عدالتوں کے اوپر ہے۔ اگر وکیل اور عدالت بیٹھ جائیں تو ملک ختم، اور آج ختم ہے۔ اس لیے یا پروردگار میرے ان وکلا کو اور میرے ان ججوں کو خدا پروردگار آئین اور قانون جو ہم نے بنایا ہے، اس ملک کے پارلیمنٹ نے بنایا، جو پارلیمنٹ بھی ختم ہے اب، اس کے مطابق، ان کے ضمیر کے مطابق اور اللہ کے خوف کے مطابق اور اس آیت کے مطابق جو ان کے سروں پہ خدا تعالیٰ نے ہم نے لکھ کے جو ہے لگائی ہوئی ہے، عدل اور انصاف سے۔ جب تک یاد کریں میرے پاکستان کے لوگوں، جب تک ہماری عسکری قیادت، سن لو اس کو، قانون اور آئین کے تابع نہیں ہوگی، یہ ملک اب نہیں بچ سکتا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیوکلر ویپن اس ملک کو نہیں بچا سکتا، 5-6 لاکھ ہماری بہادر افواج نہیں بچا سکتے۔ جب تک ہم رول آف لا کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک ملک نہیں بچ سکتا۔ آج دیکھ لیں کہ انڈیا 5 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہو چکی ہے۔ کل کا اخبار پڑھیں اور خبریں سنیں، ایک مہینے میں ایپل سمارٹ ٹیلی فون ان کے 1 ارب ڈالر، اور ہم نے اپنے غریبوں کو یہ حشر کر دیا ہے کہ جیب میں تھوڑے سے پیسے ڈال کر ان کو آٹے کی لائنوں کے اوپر جو ہے لگا دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا ملک، آج دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا را یہ تمہارا ملک ہے، چند لوگوں، تمہارا ملک ہے۔ اس لوگوں نے جو عزت دی ہے، ان لوگوں نے 22 کروڑ لوگوں نے دی ہے، اس کو تباہ مزید نہ کرو۔ بہت بہت شکریہ سر۔ کیا وجہ ہے کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ججز کے کردار پر بات کرتی ہیں، یہ عدلیہ کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا سر؟ ججز کے اس کے اوپر نہیں، دیکھ لو آپ فیصلے،
اگر پڑھنا ہے فیصلہ تو جا کر جو سپریم کورٹ اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے اس کے فیصلے کو پڑھ لو ذرا، عامر فاروق کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے.